السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تیسری جماعت کی اسلامیات کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جس سبق کی دہرائی شروع کی تھی اس سبق کا نام ہے بری باتوں سے پرہیز، اور اس سبق کا ہم ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں جھوٹ، جس کا آپ کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اس کا دوسرا ٹاپک ہے چوری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بری باتوں سے پرہیز کا جھوٹ ٹاپک پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے چوری۔ آئیے آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ پیارے بچوں، کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا یا غائب کر دینا چوری کہلاتا ہے، جو بہت بری بات ہے۔ اگر یہ کام کسی کو ستانے یا شرارت کی نیت سے ہو تو بھی برا ہے، البتہ اجازت لے کر کسی کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، چوری کسے کہتے ہیں؟ کسی کی کوئی بھی چیز اس کی بنا اجازت اٹھا لینا یا غائب کر دینا چوری کہلاتا ہے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ شرارت میں ایک دوسرے کی چیزیں غائب کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بری بات ہے، یہ بھی چوری میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ہم مذاق میں، مستی میں، شرارت میں بھی اگر چوری کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے گناہ کا باعث بنے گا، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جن معاشروں میں چوری عام ہو جائے وہ خراب معاشرے کہلاتے ہیں۔ وہاں کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو شک و شبہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی باہمی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بھی چوری کو بہت برا کام کہا گیا ہے، اسی لیے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ چوری چاہے معمولی چیز کی ہو یا قیمتی چیز کی، برا کام ہے۔ پیارے بچوں، اسلام میں چوری کی کیا سزا مقرر کی گئی ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب چوری جو ہے وہ کتنا برا کام ہے اور اس کی کتنی سخت سزا رکھی گئی ہے اسلام میں، لہٰذا ہمیں اس برے کام سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک بااثر اور مالدار عورت نے چوری کر لی۔ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ الزام ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس مالدار عورت کی سزا معاف کر دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا برقرار رکھی۔ آخرکار لوگوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت قریب ہیں، اگر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کریں گے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی بھی سفارش قبول نہ کی اور فرمایا، تم سے پہلے والی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوری بہت برا کام ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت ہی بااثر اور مالدار عورت نے چوری کی۔ جب اس پہ الزام ثابت ہو گیا تو اس کے لیے سزا جو مقرر ہوتی ہے ایک چور کی، وہی اسے بھی سزا سنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو لوگوں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ سے سفارش کی کہ اس عورت کی جو ہے وہ سزا معاف فرما دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے والی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی تھی کہ جب کوئی غریب آدمی یا کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا دے دی جاتی تھی، اور اگر کوئی بڑا آدمی کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، اگر میری اپنی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا۔ تو پیارے بچوں، آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ چوری کرنا کتنا سخت گناہ ہے، بہت بری بات ہے۔ آج سے آپ میں ہم سب اس چیز کا عہد کر لیں کہ آج کے بعد کبھی شرارت میں، مذاق میں، مستی میں کبھی بھی ہم کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت نہیں اٹھائیں گے یا ہم کسی کی کوئی چیز غائب نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں، اس چیز کا عہد کر لیں کہ ہمیں ہر برے کام سے بچنا ہے، اور ہر برے کام سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس کے بعد چوری کرنا چھوڑ دیں، چاہے مذاق مستی میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ گھر میں ہیں، اسکول میں ہیں، کہیں باہر ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، بغیر اجازت کسی کی بھی کوئی چیز نہیں اٹھائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ سبق بری باتوں سے پرہیز کا جو عنوان ہے چوری، جو آج ہم نے پڑھا، آپ اس کی اچھی طرح سے اس عنوان کا مطالعہ کریں گے
اور اس کے پہلے 2 پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے پہلے 2 پیراگراف آپ خوش خط اچھی رائٹنگ میں، اچھے سے لکھائی میں اپنی رف کاپی پر لکھیں گے. اس سے آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی اور آپ کے لکھنے کی عادت بھی برقرار رہے گی. پیارے بچوں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.